ساری سیاسی جماعتیں جمع ہو کے وہ ان کی پاپولیٹی 20-25% ہے، اور اکیلے عمران خان کی مقبولیت جو ہے وہ 70 سے 80% ہے۔ جو ہی پی ٹی آئی کے کوئی 4 بندے جمع ہوتے ہیں تو وہ جو دفعہ 144 ہے وہ متحرک ہو جاتی ہے۔ جو پارٹی چوتھے نمبر پر آئے گی اس کا وزیر اعظم کیسے بن سکتا ہے؟ پی ٹی آئی بطور جماعت زندہ ہے الیکشن کمیشن میں، اس کو بین نہیں کیا گیا۔ پولنگ ڈے جو ہے وہ اس دفعہ صورتحال کو بدل کے رکھ دے گا۔ وہ تو پی ٹی آئی وہاں جماعتوں کو کھا گئی، باقیوں کو۔ ان کے اتنے بڑے بڑے کنونشن ہو رہے ہیں کہ باقی پارٹیوں کے جلسے اتنے بڑے نہیں ہوتے۔ عمران خان پاکستانی سیاست کا ہیرو ہے اور وہ ہیرو رہے گا، وہ ہیرو تھا، ہیرو ہے، ہیرو رہے گا۔ السلام علیکم، سچ ٹی وی ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں عزرا عالم۔ پاکستان کے سیاسی منظر نامے پر آئے روز تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، عدم استحکام بڑھ رہا ہے اور الیکشن 2024 قریب آ رہے ہیں۔ آج انہی موضوعات پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار اور معروف کالم نگار محترم مظہر برلاس صاحب نے۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کا وجود نہیں ہے، ایسے میں کیا آنے والے جو انتخابات ہیں وہ شفاف ہو پائیں گے؟ نہیں، میرا نہیں خیال، اس لیے کہ جو پری پول ریگنگ ہوئی ہے اس کو آپ کہاں کریں گے؟ اگر آپ پولنگ ڈے پہ شفاف بنا بھی دیں تو جو اس سے پہلے ہوا، پچھلے 1.5-2 سال سے جو کچھ ہو رہا ہے، ایک سیاسی جماعت کو دیوار سے لگانے کی کوشش ہو رہی ہے، ایک سیاسی جماعت کے جو ممبران جمع کروانے گئے امیدوار کاغذات، کسی سے کاغذات چھیننے گئے، کسی کے تجویز کنندہ کو اغوا کر لیا گیا، کسی کے تائید کنندہ کو اغوا کر لیا گیا۔ بلکہ ایک لطیفہ ہوا، ایک وکیل ہے امجد پرویز، بڑے مشہور وکیل ہے، وہ جب میاں نواز شریف کے کاغذات جمع کرانے گئے تو آر او نے بڑا انہیں پروٹوکول دیا، چائے شائے پلائی، اور پھر وہی وکیل جو ہیں وہ جب چودھری مونس الائی کے کاغذ جمع کرانے گئے تو انہیں پولیس میں ڈال لیا، اور وہ پھر 5-6 گھنٹے پولیس کی حراست میں رہے۔ تو ایک ہی وکیل کے ساتھ رویہ مختلف ہو گیا کہ جب وہ ایک کینڈیڈیٹ کے کاغذات جمع کرانے گئے تو چائے پانی پیش کیا گیا، پروٹوکول دیا گیا، تو جب دوسرے کے کاغذات جمع کروانے گئے تو انہیں پولیس نے حراست میں لے لیا اور انہیں تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرح کی دھاندلی تھی۔ پھر اس کے بعد اسی سیاسی جماعت کو آپ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دوہری نگاہ سے دیکھا، دو رخی سے دیکھا۔ کیسے؟ کہ وہی الیکشن کمیشن جو ہے وہ اے این پی کو الیکشن نہ کروانے کے بعد بھی ٹائم دیتا ہے اور جرمانہ کرتا ہے 20,000، اور ان کا نشان لالٹن ان کو دے دیتا ہے، اور اسی روز سپریم کورٹ میں آئین کے آرٹیکل 17 کی خلاف ورزی ہوتی ہے اور ایک سیاسی جماعت سے نشان چھین لیا جاتا ہے، اور ججز کے سامنے حالانکہ محترمہ بینظیر بھٹو والا کیس بھی تھا جس میں اکثریتی ججز نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ کسی پارٹی کو نشان سے محروم نہیں کیا جا سکتا، یہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہے اس کے خلاف ہے، بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ دیکھیے، نشان چھیننا صرف یہ نہیں کہ اس پارٹی کے لوگوں کا نقصان ہے، بلکہ اس پارٹی سے وابستہ جو کروڑوں ووٹر ہیں ان کو بھی بنیادی حق سے محروم کر دیا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو الیکشن ہو رہے ہیں 2024 میں، جو 8 فروری کو، اس سے پہلے بڑی ریگنگ ہوئی ہے۔ ریگنگ یہ ہے کہ آپ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہے۔ مثلاً ایک پارٹی کے بانی چیئرمین جیل سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ ان کی پارٹی جلوس نکالے، ریلیاں نکالے، تو اس کے بعد دفعہ 144 لگا دی جاتی ہے۔ اسی دفعہ 144 کے موسم میں مسلم لیگ نون جلسے کرتی ہے، ریلیاں کرتی ہے، اور پولیس ان کو تحفظ دیتی ہے، پروٹیکشن دیتی ہے۔ پیپلز پارٹی جلسے کرتی ہے، پولیس پروٹیکشن دیتی ہے۔ جے یو آئی کرتی ہے، پولیس پروٹیکشن دیتی ہے، یا کوئی بھی جماعت کرے، استحکام پارٹی کرے یا خٹک صاحب والی پارٹی کرے۔ لیکن جو ہی پی ٹی آئی کے کوئی 4 بندے جمع ہوتے ہیں تو وہ جو دفعہ 144 ہے وہ متحرک ہو جاتی ہے اور ان غریب کارکنوں کو پکڑ کے پولیس لے جاتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں
کہ یہ ایک طرح سے دوہرا رویہ ہے. جی جی. ہمارے اداروں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ہم الیکشن کروا رہے ہیں تو پھر ہمیں لوگوں کی رائے کا احترام کرنا چاہیے. یہ لوگوں پہ چھوڑنا چاہیے اور سب کو ایک جیسا میدان دینا چاہیے. سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے، مگر یہاں سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. بالکل. میاں محمد نواز شریف جو کہ مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم کے امیدوار ہیں اور ان کی جماعت کہتی ہے کہ ہمیں تو اقتدار مل چکا ہے، تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ میاں محمد نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بن پائیں گے؟ دعویٰ تو انہوں نے بہت کیا، ان کی پارٹی کے لوگوں نے بڑے دعوے کیے کہ ساڑھی گال ہو گئی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میاں نواز شریف وزیر اعظم نہیں بن سکیں گے. ٹھیک ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو سرکاری غیر سرکاری سرویز سامنے آئے یا جو مبینہ طور پر ہمیں اطلاعات ملی، اس کے مطابق پاکستان میں ظلم و ستم کے باوجود آزاد امیدواروں کی اکثریت جیت رہی ہے. جی جی. اور یہ آزاد امیدوار پی ٹی آئی کے ہیں. پی ٹی آئی نے ان کو منظور کیا، ٹھیک ہے، ان کو نشان الگ الگ مل گئے تو ان کی اکثریت جیت رہی ہے. جو دوسرے نمبر پر آ رہی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی آ رہی ہے. تیسرے نمبر پر کچھ اور آزاد ارکان آ رہے ہیں اور چوتھے نمبر پر پی ایم ایل این آ رہی ہے. تو جو پارٹی چوتھے نمبر پر آئے گی اس کا وزیر اعظم کیسے بن سکتا ہے؟ ہاں، جو دوسرے نمبر پر آ رہی ہے پیپلز پارٹی، وہ سوچ سکتی ہے، وہ کسی سے اتحاد کر سکتی ہے، ان کا وزیر اعظم بن سکتا ہے. لیکن چوتھے نمبر والی کا تو میرا خیال ہے وزیر اعظم نہیں بن سکے گا. اب دعوے کرنا اور چیز ہے، لوگوں کے دلوں میں بسنا اور چیز ہے. آپ ظلم کی بنیاد پر، ستم کی بنیاد پر راستے تو روک سکتے ہیں، گھروں پہ چھاپے تو مار سکتے ہیں، مگر آپ دلوں کو نہیں بدل سکتے. بالکل ایسے. دلوں پہ خدا کا کنٹرول ہے. خدا نے دل کسی اور کی طرف موڑ رکھے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں کہ یہ عام سے ہمارے سنگر، ایک فوک سنگر ہے ملکو، جی جی، وہ ایک گانا گاتے ہیں اور وہ گانا ہٹ ہو جاتا ہے. اس گانے پہ پاکستان میں بھنگڑے نہیں ڈالے گئے، انڈیا کے بہترین اداکاروں نے اور اداکاراؤں نے اس پہ بھنگڑے ڈالے ہیں. اور انگلینڈ میں بھی بھنگڑے ڈالے گئے، امریکہ میں بھی، دبئی میں بھی. تو اگر کسی کا نام لے کر ایک گلوکار اتنا ہٹ ہو سکتا ہے، اسی طرح اور جو سنگرز ہیں وہ ان کے گانے گا رہے ہیں، شوق سے گا رہے ہیں. اچھا، یہ جو سوشل میڈیا کی ایک بات کرتے ہیں لوگ کہ جی سوشل میڈیا بڑا بے لگام ہے یا اس پہ طنز کیا جاتا ہے، تو کس پارٹی نے کوشش نہیں کی؟ تمام پارٹیوں نے کوشش کی، لیکن جو تنخواہ دار ہے اس میں اور جذبے والے آدمی میں فرق ہے. اب جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یا پی ٹی آئی سے محبت کرنے والے جو لوگ ہیں وہ جذبے کے تحت کام کرتے ہیں، انہیں تنخواہوں کا لالچ نہیں. جبکہ دوسری پارٹیوں کے جو ڈیجیٹل میڈیا سیل ہیں، ان کا جو سوشل میڈیا ہے وہ تنخواہوں پہ کام کرتے ہیں. تنخواہ میں اور جذبے میں بڑا فرق ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسا مجبوری اور عشق میں فرق ہوتا ہے. اچھا، ایک ایسی سیاسی جماعت جس کو جو مقبولیت میں تو ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ قبولیت نہیں ہے، نشان چھینا جا چکا ہے، اب آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے جو آزاد کھلاڑی ہیں وہ الیکشن 2024 میں کوئی سرپرائز دے سکیں گے؟ بالکل سرپرائز دیں گے. خیبر پختونخوا تو وہ آلموسٹ جیت چکے ہیں. پنجاب میں لوگ ڈرے ہوئے ہیں، لیکن پنجاب کے لوگ الیکشن کے دن اپنے غصے کا اظہار کریں گے، اپنے دل کی آواز پہ لبیک کہیں گے، اور اس دفعہ آپ کو جو الیکٹیبلز ہیں وہ ہارتے ہوئے نظر آئیں گے. بڑے بڑے جاگیردار آپ کو ملیں گے کہ اس شام افسردہ ہوں گے، وہ ہار چکے ہوں گے. اب یہ پہلا الیکشن ہے جس میں لوگ سڑکوں کا مطالبہ نہیں کر رہے، لوگ نوکریوں کا مطالبہ نہیں کر رہے، لوگ گلیوں کا مطالبہ نہیں کر رہے، بس ایک جذبے پہ الیکشن لڑا جا رہا ہے. بالکل. اور اس الیکشن کو کوئی مانے یا نہ مانے، اینٹی عمران یا عمران، تو ساری سیاسی جماعتیں جمع ہو کے وہ ان کی پاپولیرٹی 20-25% ہے، اور اکیلے عمران خان کی مقبولیت جو ہے وہ 70 سے 80% ہے.
اب پاکستان کی سیاسی جماعتیں حیران ہیں کہ ہم محبت کا یہ بت کیسے توڑیں. تو عمران خان تو ایک محبت کا دیوتا بن گیا ہے. اور یہ جو قبولیت اور مقبولیت کا سفر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جب لوگ کسی کے ساتھ ہوں، لوگوں میں مقبول ہو، تو اس کو قبولیت پھر دینا پڑتی ہے. بالکل. لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آزاد امیدواروں کی کوئی جماعت نہیں ہے. ایک طرف تو وہ تحریک انصاف کے لیے حلف دے رہے ہیں اور دوسری جانب خدشات بھی برقرار ہیں. آزاد امیدواروں کو پڑھنے والا ووٹ کیا نون لیگ یا دیگر سیاسی جماعتوں کی جھولی میں جائے گا؟ بہت اچھی بات کی. یہ پروپیگنڈا آج کل کیا جا رہا ہے. یہ جتنے امیدوار ہیں انہوں نے اپنے فارم پہ لکھا ہوا ہے کہ میری وابستگی پی ٹی آئی سے ہے. پی ٹی آئی بطور جماعت زندہ ہے الیکشن کمیشن میں. جی اس کو بین نہیں کیا گیا. پی ٹی آئی سے صرف نشان چھینا گیا ہے. جی بالکل. اور پھر پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں جو آزاد سید میں لڑ رہے ہیں، لوگ ان سے حلف لے رہے ہیں. لوگ انہیں مجبور کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں حلف دیں کہ آپ نہیں چھوڑیں گے. اور پاکستان میں یہ الیکشن جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی وفاداریاں بدلنے والوں کے لیے عبرتناک الیکشن ہوگا. آپ کو پتہ ہے، ہمارے ناظرین کو پتہ ہے کس طرح راجہ ریاض الیکشن سے بھاگا ہے. وہ کہتا ہے جی میں تو پہلے اس نے کہا کہ پتہ نہیں لوگوں پہ عمران خان نے جادو کر دی ہے. پھر جب ٹکٹ مل گیا، الیکشن لڑنے کی باری آئی تو صحت کا بہانہ بنا کے بھاگ گیا اور اپنے بیٹے کو کھڑا کر دیا. تو یہ جو سیاسی وفاداریاں بدلنا ہے، اس کو ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ پسند نہیں کرتی. لوگ کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ ایک نظریے پہ، ظلم کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. یہی جو لوگ آج کل یہ مشورے دے رہے ہیں، یہ باتیں کر رہے ہیں، انہوں نے مشہور کر رکھا تھا کہ یہ جو پی ٹی آئی کے لڑکے لڑکیاں ہیں یہ سب ممی ڈیڈی ہیں، یہ برگر کھاتے ہیں، یہ بھاگ جائیں گے. مگر وہ تو کھڑے ہو گئے. اور جو بڑے بڑے تجربہ کار تھے وہ آپ کو پریس کانفرنس سے کرتے نظر آئے، وہ بھاگ گئے. تو اب تو عام لڑکا اور لڑکی کھڑے ہو گئے نا، یوتھ آپ کی کھڑی ہو گئی. تو جس یوتھ کا آپ مذاق اڑاتے تھے اس یوتھ سے اب آپ خوف زدہ ہیں، چونکہ ان کے ووٹ ہیں 6 کروڑ، اور اگر 6 کروڑ ووٹ ڈالنے یوتھ آ گئی تو وہ تو پانسا پلٹ دے گی. بالکل ایسا ہی ہے. تو مقبولیت جو ہے وہ بہت سے پانسے پلٹ دیتی ہے. اچھا، اگر ابھی ہم دیکھیں تو اس وقت آصف علی زرداری جو ہے وہ بالکل خاموش دکھائی دیتے ہیں. کیا ان کی خاموشی کے پیچھے کوئی طوفان ہے؟ دیکھیے، آصف علی زرداری جو ہیں وہ بڑے تیکھے سیاستدان ہیں، بڑے ماہر سیاستدان ہیں. انہوں نے ثابت کیا ہے پچھلے 20-25 سالوں میں کہ وہ سیاسی چالیں بہت مہارت سے چلتے ہیں. اور پچھلے 15 سال سے خاص طور پر وہ بہت ابھر کے سامنے آئے ہیں محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد. آصف علی زرداری ہی وہ سیاستدان تھے جنہوں نے رجیم چینج کے موقع پر کام دکھایا. اچھا. انہوں نے سارے لوگوں کی سیاسی وفاداریاں تبدیل کی تھی. سودا کاری کے وہ ماہر ہیں. اچھا. اگرچہ خریداری کا جو عمل ہے وہ مسلم لیگ نون نے شروع کیا تھا چھانگا مانگا سے. صحیح. یہ پرانی بات ہے، پچھلی صدی کی بات ہے، جب انہوں نے ممبران کی بولیاں لگائی تھیں. اس وقت تک پیپلز پارٹی اس کام میں ہاتھ نہیں ڈالتی تھی. ٹھیک ہے. لیکن جب انہوں نے ہاتھ ڈالا تو وہ نون لیگ سے زیادہ ماہر بن کر سامنے آئے. اور اب یہ کہا جاتا ہے کہ آصف علی زرداری بندوں کی خریداری میں نون لیگ سے کہیں زیادہ بڑے ماہر ہیں. جی. وہ لاہور میں بیٹھ گئے ہیں، انہوں نے آزاد امیدواروں کی لسٹیں بھی مرتب کرنا شروع کر دی ہیں. لیکن بات پھر وہی ہے کہ جن لوگوں کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ دیا ہے یا پی ٹی آئی جن کے پس پردہ ہے، وہ وفاداری تبدیل نہیں کریں گے. وہ ظلم و ستم برداشت کر کے آئے ہیں. بالکل. وہ آپ یہ سمجھیں کہ پل صراط کراس کر کے آئے ہیں. اب یہ کون سی بات ہے کہ مسلم لیگ نون کے ایک لیڈر وہ خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو ووٹ دینا جہاد اکبر ہے. پتہ نہیں کیسے جہاد اکبر ہے. کبھی وہ جنت کے ٹکٹ بیچتے ہیں، کبھی وہ ترقی کا نام لیتے ہیں، لیکن لوگ ان کو
ان کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے، لوگ کسی اور طرف ہیں، لوگ نہیں ٹوٹ رہے۔ اس وقت بڑا مسئلہ جو ہے نا، آپ نے مقبولیت اور قبولیت کی بات کی تھی، جی مقبولیت تو استحکام پارٹی کی ہے، مقبولیت تو پرویز خٹک کی پارٹی کی ہے، مقبولیت تو مولانا کی پارٹی کی ہے، مقبولیت تو نون لیگ کی ہے، یا کسی حد تک پیپلز پارٹی کی ہے، لیکن ان ساری پارٹیوں کے پاس مقبولیت نہیں ہے، جی قبولیت ہے۔ یہ جو 5 پارٹیوں کے میں نے نام لیے ہیں، ان کے پاس مقبولیت نہیں، قبولیت ہے۔ ٹھیک ہے، مقبولیت ہے پی ٹی آئی کے پاس، جی اور کہا جاتا ہے ان کو قبولیت نہیں ہے۔ تو مقبولیت کے بل بوتے پر جب وہ جیت کر آ جائیں گے تو قبولیت بھی ان کو مل جائے گی، قبولیت کے دروازے مجبور ہو جائیں گے کھلنے کے لیے پی ٹی آئی کے لیے، چونکہ مقبولیت ان کے پاس ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی پوزیشن کیا ہے، اور کیا اس بار بھی پیپلز پارٹی سندھ کی اقتدار سنبھالے گی؟ بالکل پیپلز پارٹی سنبھالے گی۔ پیپلز پارٹی، دیکھیے آپ نے اس سے پہلے جو سوال کیا تھا کہ آصف علی زرداری بڑے مست خاموش ہیں، میں سمجھتا ہوں اس الیکشن میں سب سے زیادہ کمفرٹیبل آصف علی زرداری ہیں، چونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا سندھ محفوظ ہے۔ بالکل۔ اب ان کو بلوچستان میں بھی بہت سے ہم لوگوں نے جوائن کر لیا ہے، تو وہ بلوچستان سے بھی سیٹیں لے لیں گے۔ اب ان کا صوبہ تو محفوظ ہو گیا، بالکل، اور اب دوسرے صوبے کے اقتدار میں بھی وہ کوئی حصہ ڈال لیں گے، اور وفاق میں بھی حصہ ڈال لیں گے، اس لیے کہ جو صوبہ ان کا ہے وہاں سے ان کے لوگ جیت کر آ جائیں گے۔ اور اس میں ایک بڑی جو بدقسمتی کہہ لیں یا نالائکی کہہ لیں، وہ 2 پارٹیوں کی ہے۔ اس میں پی ٹی آئی کی بھی نالائکی ہے اور نون لیگ کی بھی نالائکی ہے، کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیڈروں نے کبھی سندھ کی طرف توجہ نہیں دی۔ جی یہ لیڈران جاتے بھی ہیں تو کراچی میں جلسہ کر کے آ جاتے ہیں، اندرون سندھ تو یہ جاتے ہی نہیں، تو اندرون سندھ پیپلز پارٹی کا جادو چل رہا ہے۔ بالکل۔ کراچی کی حد تک یہ لوگ جاتے ہیں، کراچی میں ظاہر ہے ایم کیو ایم ہے، جماعت اسلامی ہے، پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ تو کراچی میں نہیں ہے، پی ٹی آئی ہے۔ اور سندھ کے پیپلز پارٹی میں، پیپلز پارٹی کا جو مضبوط قلعہ ہے سندھ، اس کی مضبوطی میں باقی سیاسی جماعتوں کی نالائکی ہے کہ ان کے لیڈران اندرون سندھ نہیں جاتے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی سندھ سے جیت جائے گی۔ جی، یہ بتائیے گا کہ اس وقت بلوچستان میں جو توڑ پھوڑ آپ دیکھ رہے ہیں، اس وقت کون سی پارٹی کا پلڑا وہاں پہ بھاری ہے؟ اچھا، یہ الیکشن چونکہ عجیب و غریب ماحول میں ہو رہا ہے، نوابوں، سرداروں، وڈیروں کو مختلف پارٹیاں جوائن کرائی گئی ہیں۔ پہلے نون لیگ جوائن کروائی گئی، بہت سے باپ کے لوگوں نے نون لیگ جوائن کی، پھر ایک پیپلز پارٹی کا موسم چلا، اس کو جوائن کیا لوگوں نے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مرتبہ شاید بلوچستان کا الیکشن بھی مختلف ہو، چونکہ یہ جو یوتھ ہے نا، یہ باتیں نہیں مان رہی بہت سی، یہ اپنی مرضی کریں گے۔ بالکل۔ پولنگ ڈے جو ہے وہ اس دفعہ صورتحال کو بدل کے رکھ دے گا۔ ہو سکتا ہے بہت سے نوابوں سرداروں کو شکست ہو جائے، ہو سکتا ہے بہت سے عام لوگ جیت کر آ جائیں۔ بالکل ہو سکتا ہے۔ یہ جو مقبولیت ہے یہ بڑی عجیب چیز ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ 1970 میں دسمبر میں جو الیکشن ہوئے، اس میں جو قبولیت والے ہیں مشرقی پاکستان میں، وہ شیخ مجیب کی پارٹی کے خلاف تھے، عوامی لیگ کے، اور عوامی لیگ کا نشان کشتی تھا۔ تو کشتی پہ ظلم و ستم کے باوجود نوجوانوں نے الیکشن لڑا۔ اچھا۔ بہت سے لوگ اس وقت الیکشن نہیں لڑ سکے تھے، ان کو بھی دیوار سے لگایا گیا تھا۔ تو جب الیکشن ہوا تو 162 میں سے 160 سیٹیں عوامی لیگ جیت گئی۔ اچھا۔ یہاں پہ یہ تھا مغربی پاکستان میں کہ پیپلز پارٹی کو میڈیا لفٹ نہیں کراتا تھا، سرکار بھی لفٹ نہیں کراتی تھی۔ ایک ساہیوال کے جاگیردار تھے رانا خالق داد خان۔ رانا خالق داد نے اپنے دوستوں میں یہ کہا
کہ دیکھو میں تو مسلم لیگ ہی ہوں, مسلم لیگ کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہا ہوں, جی یہ کوئی نئی پارٹی آئی ہے, سنا ہے کوئی یہ پیپلز پارٹی نام کی پارٹی ہے, تو میں نے کہا میرا کوئی مخالف اس کا ٹکٹ نہ لے لے, تو میں نے اپنے منشی نور محمد سکھیرا کو ٹکٹ لے دیا ہے. اچھا, وہ میں نے کہا گھر پہ ہی رہے, کوئی اور لے نہ سکے. اب الیکشن کی کمپین ہوئی, نور محمد سکھیرا جو منشی تھا وہ سارا دن رانا صاحب کے ساتھ کمپین کرتا تھا ان کی گاڑی میں, بیچارہ اشتہار بانٹتا تھا یا جو بھی چیزیں بانٹنے والی ہوتی ہیں وہ بانٹتا تھا. جب الیکشن ہوا, اب کمپین ساری ہوئی ہے رانا خالق داد کی, نور محمد سکھیرا جو منشی تھا اس کی کمپین نہیں ہوئی, لیکن جب الیکشن ہوا اور جب رزلٹ آیا تو نور محمد سکھیرا 40,000 کی لیڈ سے جیت گیا رانا خالق داد سے. اچھا, تو اس دفعہ بھی اس الیکشن میں اس طرح کی بہت سی چیزیں آپ کو ملیں گی, بہت سے عام لوگ آپ کو جیتتے ہوئے ملیں گے. وہی صورتحال لگ رہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ 50-55 برس بعد پاکستان پہ ایک دفعہ پھر ایسا وقت آیا ہے کہ لوگ سیاسی نظریے پہ کھڑے ہو گئے ہیں. بیچ میں جو ہمارے 50 سال گزرے یہ مفادات کی سیاست ہوتی رہی, اس میں نظریات غائب ہو گئے تھے, مقبولیت کا چیپٹر پھٹ گیا تھا اور لوگ راتوں رات ایک پارٹی میں شامل ہوتے تھے, مفادات کی بنیاد پر چڑھتے سورج کی پوجا ہوتی تھی, چڑھتے سورج کے پجاری ان پارٹیوں کو ووٹ دیتے تھے جن پر مقتدرہ کا ہاتھ ہوتا تھا. تو اس مرتبہ ایسا نہیں ہو رہا. یہ الیکشن اس حوالے سے منفرد ہوگا کہ اس میں جن لوگوں کو بڑا پروٹوکول دیا جا رہا ہے ان کو ووٹ نہیں ملیں گے, ووٹ کسی اور کو ملیں گے. ووٹ اس کو ملیں گے جس کو لاٹھیاں پڑ رہی ہیں, ووٹ اس کو ملیں گے جن کے گھروں پہ چھاپے پڑ رہے ہیں, ووٹ ان کو ملیں گے جن کے راستے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ان کو ووٹ ملیں گے. جی ابھی جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں ان کے, وہاں کی سیاسی صورتحال پر آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ وہاں تو یک طرفہ ہے, وہاں تو یک طرفہ سیاست ہے. ٹھیک ہے, وہ تو پی ٹی آئی وہاں جماعتوں کو کھا گئی, باقیوں کو. ان کے اتنے بڑے بڑے کنونشن ہو رہے ہیں بالکل کہ باقی پارٹیوں کے جلسے اتنے بڑے نہیں ہوتے, کرسیاں خالی ہوتی ہیں. تو خیبر پختونخوا, دیکھیے خیبر پختونخوا کے لوگوں کو بہت میں سمجھتا ہوں سیاسی شعور ہے. پچھلے 20 سال کی سیاست کو آپ اگر اسٹڈی کریں تو انہوں نے 2002 میں کتاب کو ووٹ دیا, اور پھر 2008 میں انہوں نے اے این پی کو ووٹ دیا. یعنی وہ آزماتے ہیں, اگر کوئی ان کی آزمائش پہ پورا نہ اترے اسے رد کر دیتے ہیں. اچھا, تو 2008 میں اے این پی کو انہوں نے موقع دیا, مگر 2013 میں اے این پی کو موقع نہیں دیا, نہ کتاب کو موقع دیا. 2013 میں پی ٹی آئی کو موقع دیا, 2018 میں پھر پی ٹی آئی کو موقع دیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی کارکردگی سے مطمئن تھے. تو اب 2024 میں پی ٹی آئی کے جلسوں میں وہ شریک ہو رہے ہیں. وہاں تو یک طرفہ ٹریفک ہے, وہاں تو دوسری سیاسی جماعتیں نظر ہی نہیں آ رہی. اب پنجاب میں بھی ایسا ہوگا. پنجاب میں ابھی تک خوف کا منظر ہے, مگر یہ منظر جلد ٹوٹ جائے گا. لوگ باہر آئیں گے, لوگ ان کی یہ جو بڑے بڑے آپ کو دعوے کرتے ہیں نا, یہ جو 50 سال سیاست کرتے رہے, لوگ ان کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتے. کیا لوگوں کو اندازہ نہیں کہ ماروثی سیاست ہے؟ آپ دیکھیے کہ جب بھی وزیر اعلیٰ پنجاب بننا ہو, وزیر اعظم بننا ہو, تو شریف فیملی اپنے سے باہر دیکھتی نہیں. ان کی پارٹی میں لوگ بوڑھے ہو گئے, اور کتنی ناانصافیاں بھی ہوئیں. اس مرتبہ آپ دیکھیں کہ ان کے پارٹی کے چیئرمین ہے راجہ ظفر الحق, ان کے بیٹے کو ٹکٹ نہیں ملا. ان کے بیٹے نے این اے پہ بھی اپلائی کیا تھا, صوبے میں بھی کیا تھا. سردار مہتاب عباسی بہت پرانے لیڈر تھے, وزیر اعلیٰ رہے, گورنر رہے, ان کو بھی ٹکٹ نہیں دیا گیا. پیر صابر شاہ پتہ نہیں بیچارے کہاں ہیں. اگر انہیں ٹکٹ ملا بھی ہے تو بس وہ
چھپ چھپا کے اپنا کام بیچارے چلا رہے ہیں. اقبال ظفر جھگڑا گورنر رہے، مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل تھے، انہیں نظر انداز کر دیا گیا. عبدالسبحان خان بہت بولتا تھا مردان والا، اس کو نظر انداز کر دیا گیا. سرانجام خان تو خیر دنیا سے چلے گئے. چودھری نثار علی خان کے ساتھ کیا کیا. اسی طرح مخدوم جاوید ہاشمی بڑے پرانے لیڈر لڑتے رہے، مسلم لیگ نون کے برے وقت میں صدر رہے، ان کو نظر انداز کر دیا گیا. دانیال عزیز ان کے لیے نااہل ہوئے، ان کو نظر انداز کر دیا گیا. طلال چودھری ان کے لیے نااہل ہوئے، ان کو نظر انداز کر دیا گیا. تو جو پارٹی وفاداروں کی قیمت یہ لگائے اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ تو ہماری یوتھ کو یا ہمارے لوگوں کو یہ ساری سمجھ نہیں ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے. عنقریب عوام جو ہے وہ خوف کے بت توڑ دے گی یقیناً. سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو انتخابات ہیں ان کے جو نتائج ہیں اس کے بعد آئندہ کا منظرنامہ کیا ہوگا؟ دیکھیے، اگر تو نتائج نہ بدلے گئے اور الیکشن کو شفاف بنایا گیا تو لوگ قبول کر لیں گے. جی. اور اگر رزلٹ بدلے گئے، جس کا بہت امکان ہے، تو پھر الیکشن کو قبول کوئی نہیں کرے گا. جی. پھر آپ 77 جیسی سیاسی تحریک کا آغاز ہوتے ہوئے دیکھیں گے. پھر ایک سیاسی تحریک چلے گی. جی. وہ سیاسی تحریک ایک کالی آندھی ہوگی، لال آندھی ہوگی، وہ پھر سارے نظام کو تہس نہس کر کے رکھ دے گی. چونکہ جب لوگوں کے حق پہ آپ ڈاکہ ڈالیں گے تو لوگ اس ڈاکے کو قبول نہیں کریں گے. بالکل ایسا ہی ہے. سر آپ سے آخری سوال یہ جاننا چاہیں گے کہ پاکستان کی سیاست میں عمران خان کا مستقبل کیا ہے؟ عمران خان پاکستانی سیاست کا ہیرو ہے اور وہ ہیرو رہے گا. وہ ہیرو تھا، ہیرو ہے، ہیرو رہے گا. اس نے تو سب کو پچھاڑ کے رکھ دیا ہے. اس کے مقابلے میں تو کوئی پاکستان کا سیاستدان ٹھہر نہیں سکتا. آج آپ ریفرینڈم کرا لیں پورے ملک میں، چھوڑیے اس الیکشن کو، ریفرینڈم کرائیں کہ آپ آصف علی زرداری کو چاہتے ہیں، آپ نواز شریف کو چاہتے ہیں، مولانا فضل الرحمان کو چاہتے ہیں یا عمران خان کو چاہتے ہیں، تو آپ کو 95% ووٹ یہ ملیں گے کہ ہم عمران خان کو چاہتے ہیں. تو عمران خان کی مقبولیت تو بہت ہے. تو عمران خان ہیرو ہے، وہ ہیرو رہے گا. وہ نہیں، پاکستان کی سیاست سے اب اس کو نہیں مٹایا جا سکتا. بالکل ایسا ہی ہے. بہت شکریہ سر. مظہر برلاس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ سیاسی صورتحال پر گہری نگاہ رکھتے ہیں اور اس پر تبصرہ کر رہے تھے. ہمارے ساتھ رہنے کے لیے بہت شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.